بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں اکثر بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے ہاں ہر فرد ایک ہی چیز جانتا ہے کہ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور کچھ ثابت کرے کہ یہ تیسری آنکھ کس طرح سے ہے۔ دراصل انسان کے دو وجود تو کنفرم ہے، ایک اس کا باطنی وجود ہے جسے فقیر درویش یا عملیات والے اس کو ہمزاد کہتے ہیں، دوسرا یہ بندہ خود ہے۔ تو یہ جو بندہ خود ہے اس کی تو یہ دو آنکھیں ہیں، لیکن جو اس کا جو ہمزاد ہے یا اس کا جو باطنی جسم ہے، اس کے باطنی وجود کا جو معاملہ ہے، جو خوابوں میں جاتا ہے، جو سوچوں میں اتنے لمبے سفر کرتا ہے، جو ایسے ٹریول کرتا ہے کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک لمحے میں کبھی یوں نکل جاتا ہے، کبھی ایک لمحے میں یوں نکل جاتا ہے، کبھی آگے نکل جاتا ہے، کبھی بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو لمحوں میں اتنی لمبی ٹریول کرتا ہے اس کا باطنی وجود، وہ وہاں کے فزیکل ماحول سے گھوم پھر کے وہ ساری خوشبوئیں اور وہ سب کچھ لے کے آ جاتا ہے۔ تو یہ باطنی وجود بھی دو آنکھیں رکھتا ہے۔ اب اس باطنی وجود کی ایک آنکھ تو یہ ظاہری علم ہے جسے کتابی علم کہا جاتا ہے۔ ہمارے باطنی وجود کی دو آنکھیں ہیں، ویسے ہی جیسے ہمارے اس ظاہری وجود کی دو آنکھیں ہیں۔ تو باطنی وجود کی دو آنکھوں میں سے یہ جو کتابی علم ہے یہ اس کی ایک آنکھ ہے، دوسرا علم ہے قلب کا، دل کا، نورانیت کا، روحانیت کا، طریقت کا، فقیری کا۔ یہ علم اس کی دوسری آنکھ ہے۔ اب آپ چھوٹی سی بات سمجھیے کہ جو لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ دجال کانا ہے اور اس کی یہ ایک آنکھ یہاں پہ ہوگی، تو بھائی کوئی بھی دیکھے گا جس کو یہاں ایک آنکھ، تو وہ یہی کہے گا تو دجال ہے، وہ پھر اس کے فریب میں کیوں آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ یہاں نہیں ہے، اس کی دو ہی آنکھیں ہمارے جیسے۔ وہ تیسری آنکھ جو اس کی ہے، یا وہ جو ایک آنکھ جس کو ہم کانا کہتے ہیں، کانا اس لیے کہ اس کے باطنی وجود کی دوسری آنکھ ہے ہی نہیں، روحانیت والی اس کی آنکھ نہیں ہے۔ دنیاوی علوم میں وہ اتنا ایکسپرٹ ہوگا، اتنا ایڈوانس ہوگا، دنیاوی ماحول اور دنیاوی سٹرکچر اور دنیاوی انوائرمنٹ کی اسپرٹ کو اور اس کی اپنا انرجی کو وہ اتنا ریڈ کر چکا ہوگا، اور وہ اپنی ذات کے ساتھ اتنا کنیکٹ کر چکا ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتا ہے اس کو۔ اب کسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اسے مرے ہوئے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، بارشیں برسا دے، آگ جلا دے، پہاڑ گرا دے، طوفان اٹھا دے، کچھ بھی کر دے۔ وہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی گریوٹی اور انرجی کو اتنی گرپ میں رکھتا ہوگا کہ یوں لمحوں میں سفر کرے گا، ہواؤں کو چلا دے گا، بادلوں کو برسا دے گا۔ اس کو دنیاوی علوم کی فزیکلٹی پہ اور اس کی میتھالوجی پہ اور اس کی تمام بایولوجیکل اور دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں ان ساری چیزوں پہ اتنی دسترس ہوگی کہ وہ اس انرجی میں اس انرجی کے ساتھ کھیلتا ہوگا۔ اب جب وہ اتنا کھیلنے کا ماہر ہے تو باطنی آنکھ کا جو دوسرا معاملہ ہے، دوسری جو باطنی آنکھ ہے، اگر وہ بھی اس کی کھلی ہو، روحانیت میں کوئی ہو، تو وہ کتنا اڑ سکتا ہے، کتنا کچھ کسی کو بدل سکتا ہے، کیسے کسی کو مار نہیں سکتا، کیا کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔
یہ پہاڑے ہمیں سمجھائے نہیں گئے، ہمیں بتائے نہیں گئے، صرف ہمارے ذہن کو قید کر کے، چھوٹا کر کے، بند کر کے، ڈبی میں ڈال کے، بس ایک چیزوں کے پیچھے بس لگا کے ہمیں اس میں رکھا گیا ہے کہ بس یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ اور کتابوں میں بھی وہی 4 چیزیں لکھی ہے، بھائی بتا کہاں لکھا ہے؟ اور فلاں کتاب میں۔ اس کتاب سے باہر کی کوئی چیز بتاؤ کہ نہیں بھائی یہ بات کئی کتاب میں لکھی ہی نہیں، کہاں سے بات اٹھا کے لائے ہو؟ تو یہ دجال جو کانا ہے یہ اپنی باطنی آنکھ کا کانگنا ہے، اس لیے تمہیں اس کا کانا پن نظر نہیں آئے گا، اس لیے تم اس کے فریب میں آ جاؤ گے۔ تو یہ جو علم جس کو ہم اپنی تیسری آنکھ کہتے ہیں، یہ ہمارے باطنی وجود کی پہلی آنکھ ہے، اور ہم اپنے باطنی وجود کو کانا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی کانے پن کی تعلیم دے رہا ہے، کانے پن کی ہر بندہ دجال بنا ہوا ہے، ہر بندہ اسرائیل بنا ہوا ہے، ہر بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ہوا ہے۔ جسے دیکھیں انانیت اس کی اتنی بڑھ گئی، ضدیت اس کی اتنی بڑھ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بیماریاں اور خرابیاں آ گئی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ دجال تیار ہو رہا ہے۔ ہم اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں دجال تیار کر رہے ہیں، وہ جس کو تیسری آنکھ کا نام دے کے ہم تیار کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارے باطنی وجود کی وہ آنکھ ہے نا۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ آپ سب کو بتا دوں کہ یہ جو علم آپ کو تیسری آنکھ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ آپ کی تیسری آنکھ نہیں ہے، یہ آپ کے باطنی وجود کی پہلی آنکھ ہے، اور یہ وہ دجال کی وہ آنکھ ہے جس کی وجہ سے اسے دجال کانا کہا جاتا ہے۔ علم حاصل کیجئے، لیکن اس باطن کی اس آنکھ کو کھولنے کے ساتھ ساتھ باطن کی وہ دوسری آنکھ جو علم کی روحانیت کو جانے، علم کی نورانیت کو جانے، اس کی پازیٹیو انرجی کو جانے، اور پازیٹیو انرجی کی ریلیٹیوٹی کو اور کائنات سے کنیکٹیوٹی کو جو سمجھ سکے، جوڑ سکے، ملا سکے، جو آپ کو پرواز دے، جو آپ کو اللہ کی ذات میں تحلیل کر دے، اللہ کے انوار میں تحلیل کر دے، جو اس عالم اسباب سے، اس فانی دنیا سے، اس ناسوتی جہان سے آپ کو ملکوتی جہان میں لے جائے، ملکوتی سے پھر آگے جبروتی جہان میں لے جائے، پھر جبروتی سے لاہوتی، ہاہوتی، ان عالمین سے گزرتے ہوئے آپ کو جو عالم وحدت اور عالم احدیت تک کی سیر کرائے۔ علم کے اس اسپریچول کرنٹ کو سمجھیے، اور اس اسپریچول، اس کی باطنی اس پازیٹیو انرجی کو بھی کیچ کیجیے، اور جو کیچ کر پائے گا وہ اس کانے کی، کیونکہ اس کی 2 آنکھیں بیدار ہے، اس کی 1 آنکھ بیدار ہے، تو ایک کانا 2 آنکھوں والے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا، تو آپ کو وہ دوسری آنکھ بیدار کرنی ہے، آنکھیں 4 کرنی ہے سرکار، آنکھیں 4 کرنی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟